میرا نام بسمہ ہے۔ میں نے ایک غریب گھرانے میں آنکھ کھولی تھی۔ مجھ سے بڑی میری ایک بہن تہمینہ تھی۔ تہمینہ اور مجھ میں صرف 3 سال کا فرق تھا۔ میری ماں ایک طوائف تھی اور ابا امیر ماں باپ کی بگڑی ہوئی اولاد تھا۔ میرا باپ ایک عیاش پرست انسان تھا۔ وہ ہر روز رات کو اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کوٹھے پر جاتا تھا۔ اماں پیدائشی طوائف تو تھی، وہ یتیم تھی اور اپنے چچی چچا کے گھر میں رہ کر پلی تھی۔ چچی نے ہمیشہ اماں کو بوجھ ہی سمجھا تھا۔ 17 سال کی چھوٹی سی عمر میں ہی اس نے اماں کی شادی کروا دی تھی، مگر شادی کے 2 مہینے بعد ہی اماں بیوہ ہو کر دوبارہ سے چچا کے در پر آ گئی تھیں۔ وہاں چچا کے بیٹے کا دل اماں پر آ گیا۔ اس نے اماں سے شادی کی خواہش ظاہر کر دی، جسے سن کر اماں کی چچی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اسے جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ اماں بے حد حسین اور خوبصورت تھی، وہ کسی کی بھی پسند ہو سکتی تھی۔ اسی لیے تو چچی نے چھوٹی عمر میں اماں کو بیاہ دیا تھا کہ کہیں اماں ان کے بیٹے کو اپنی زلفوں کے جال میں نہ پھنسا لے۔ لیکن جو چچی نہیں چاہتی تھی وہی ہوا تھا۔ چچی نے اپنے بیٹے کو ہر طرح سے ٹالنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ اماں کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ اسی لیے اس نے اپنی ماں کو صاف صاف دھمکی دے دی تھی کہ اگر اس کی شادی میری اماں سے نہیں ہوئی تو وہ خود کو ختم کر لے گا۔ اس بات سے مجبور ہو کر اماں کی چچی نے اپنے بیٹے کی شادی اماں کے ساتھ کروانے کی حامی بھر لی۔ وہ اماں کے ساتھ بھی ایک دم سے اچھی ہو گئی تھی اور خوشی خوشی شادی کی تیاریاں کرنے لگی تھی۔ سب کو یہی لگا تھا کہ وہ بیٹے کی خوشی کے آگے ہار گئی ہے۔ اس کے لیے بیٹے کی خوشی ہی سب سے اہم ہے، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس عورت کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ شادی والے دن اس نے اماں کو پارلر سے اغوا کیا اور اغوا کر کے ایک کوٹھے پر بیچ دیا۔ گھر میں اس نے یہ بات مشہور کر دی تھی کہ اماں اپنے کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ چچی کے بیٹے نے اماں کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر وہ ہوتی تو ملتی نہ۔ دوسری طرف کوٹھے کی مالکن نے اماں کی چچی کے کہنے پر اماں کی دلہن کے لباس میں موجود کسی مرد کے ساتھ تصاویر چچی کے نمبر پر سینڈ کر دی تھی، جو انہوں نے اپنے بیٹے کو دکھائی، جس کے بعد اس کے بیٹے نے اماں کو تلاش کرنا چھوڑ دیا تھا۔ دوسری طرف اماں نے کوٹھے سے بھاگنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر وہ کامیاب نہ ہو پائی تھی۔ الٹا اسے بھاگنے کے جرم میں اذیتیں دی جاتی تھیں۔ جب کافی عرصے تک اماں وہاں سے نہ نکل پائی تو اماں نے اسی جگہ کو اپنا مقدر مان لیا تھا۔ اماں کوٹھے میں موجود ساری لڑکیوں میں سے زیادہ حسین تھی، اسی لیے ہر ایک کی خواہش ہوتی تھی کہ اسے اماں کا ساتھ ملے، مگر ایسا ممکن نہ ہوتا تھا کیونکہ اماں ابھی صرف رقص ہی کرتی تھی۔ اس نے بائی سے وقت مانگا تھا، وہ ابھی کسی کی راتیں رنگین کرنے کے لیے تیار نہ تھی۔ لیکن ایک دن اس پر ابا کی نظر پڑ گئی۔ ابا نے اسی رات بائی کو منہ مانگی قیمت دی اور اماں کو لے کر ایک ہوٹل میں آ گیا، مگر اماں اس کے پیروں میں پڑ گئی کہ وہ اس سے نکاح کر لے۔ ابا اس وقت اماں کا دیوانہ ہو چکا تھا۔ اس نے اسی وقت نکاح خواہ اور اپنے چند ساتھیوں کو بلا کر اماں کو اپنے نکاح میں لے لیا، مگر یہ صرف چند روز کا ہی بھوت تھا۔ دوسری طرف جب ابا کے گھر والوں کو علم ہوا کہ ابا نے ایک طوائف سے شادی کر لی ہے تو انہوں نے ابا کو جائیداد سے بے دخل کر دیا تھا۔ ابا نے اس سب کا سارا الزام اماں کے سر ڈال دیا۔ پہلے جو وہ اماں کو طلاق دینے کی سوچ رہا تھا، اب اماں کو سزا دینے کے لیے اماں کو اپنے ساتھ رکھنے لگا۔ ان حالات میں ابا کے دوستوں نے ابا کا مزید دماغ خراب کیا تھا۔ وہ اماں کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا کرتا تھا۔ نکاح کے 5-6 مہینے جب ابا کو باپ بننے کی خبر ملی تو اس کا رویہ اماں کے ساتھ ٹھیک ہو گیا۔ وہ اماں کا بہت خیال رکھنے لگا تھا۔ اماں بھی بہت خوش ہوئی تھی کہ چلو اب اس کی زندگی آسان ہو گئی، مگر یہ خوشی بس کچھ ہی عرصے کی تھی۔ جب ان کے گھر بیٹی کی پیدائش ہوئی تو ابا پھر سے پہلے جیسا ہو گیا تھا۔ وہ جو بیٹے کی آس لیے بیٹھا تھا، بیٹی ہونے پر وہ بہت ناخوش ہوا تھا۔ اس کا رویہ اماں کے ساتھ پہلے سے بھی برا ہو گیا تھا۔ اماں کے سر ایک اور الزام آ گیا تھا، جیسے اماں نے جان بوجھ کر اپنی کوکھ سے بیٹی پیدا کی ہو، مگر یہ ابا کو کون سمجھاتا؟ ابا کو تو بس ہر چیز میں اماں کا ہی قصور نظر آتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کے گھر اور جائیداد سے آگ ہونے میں بھی اماں کا ہی ہاتھ ہے۔ خیر اماں بیچاری مجبور اور حالات کی ماری ابا کے سامنے کچھ نہ بولتی تھی اور چپ چاپ ابا کی باتیں، تانے اور تشدد برداشت کیا کرتی تھی، کیونکہ ابا کے علاوہ اس کا کوئی اور سہارا اور ٹھکانہ جو نہیں تھا۔ جب میری پیدائش ہوئی تو اس وقت ابا ایک پکا جواری اور شرابی بن چکا تھا۔
حالات اسے غلط سنگت اور غلط صحبت کی طرف لے گئے، جس سے وہ صراط مستقیم سے مکمل طور پر بھٹک گیا تھا۔ میری پیدائش پر اس نے مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس مرتبہ اماں اس کے سامنے ڈٹ گئی اور مجھے ابا کے قہر سے بچا لیا، لیکن خود ابا کی اذیتوں کا شکار ہو گئی تھی۔ ابا نے اب گھر پر عورتیں لانی شروع کر دی تھی، جس سے اماں اور ابا کی ہر روز لڑائی ہوتی تھی، اور اس کا نتیجہ اماں کو مار پیٹ کرنے پر ہی نکلتا تھا۔ ہمارے گھر کا ماحول ہر وقت کشیدہ ہی رہتا تھا۔ ہم دونوں بہنیں اسی کشیدہ ماحول میں پل کر بڑی ہوئی تھیں۔ اس ماحول نے ہم دونوں بہنوں کی شخصیت پر الگ الگ اثرات مرتب کیے تھے۔ ہم بچپن سے ہی عدم اعتماد اور عدم تحفظ کا شکار ہو گئی تھیں۔ پھر ہماری زندگی میں ہوا وہ بھیانک واقعہ جس نے ہماری پوری زندگی ہی بدل ڈالی تھی۔ اس وقت میں 12 سال کی تھی جب ایک رات گھر کے باہر دروازے پر زور زور سے بے ہنگم انداز میں دستک ہونے لگی تھی۔ دروازہ دھڑ دھڑ بجایا جا رہا تھا۔ میں، اماں اور میری بہن ہم تینوں ہی جاگ چکی تھیں اور ہراساں نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ ابا گھر پر نہیں تھا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، وہ اکثر راتیں گھر سے باہر گزارتا تھا، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ کوئی آ کر ہمارے گھر کا دروازہ اس طرح کھٹکھٹاتا۔ نہ جانے رات کے اس پہر کون آ گیا تھا۔ اماں نے ہم دونوں بہنوں کو اندر خاموش ہو کر بیٹھنے کا کہا اور خود ہمیں کمرے میں بند کر کے باہر چلی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی، اس کے ساتھ ہی اماں کی چیخ بلند ہوئی۔ ہم دونوں دروازے کی طرف بھاگی تھیں مگر دروازہ باہر سے بند تھا۔ ہمارے گھر میں کئی آدمیوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ کچھ دیر کے بعد وہ آوازیں تھم گئی تھیں۔ اس کے بعد ہی دروازہ کھلا اور اماں کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اماں کا چہرہ زرد پڑ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے اماں اپنا سب کچھ ہار گئی ہو۔ ہم دونوں بھاگ کر اماں کے پاس گئی تھیں اور اماں سے پوچھنے لگیں کہ کیا ہوا، مگر اماں نے ہمیں کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ ہم دونوں کو حصار میں لے کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ پوری رات اماں ہم دونوں کو حصار میں لیے روتی رہی تھی۔ ہم دونوں اماں سے پوچھ پوچھ کر تھک چکی تھیں مگر اماں نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ صبح جب ہماری آنکھ کھلی تھی تو ہمارے منہ سے بے ساختہ چیخیں نکلی تھیں۔ ہمارے سامنے ہی اماں کا وجود چھت پر لگے پنکھے سے لٹک رہا تھا۔ اماں کی آنکھیں باہر کو ابل پڑی تھیں۔ اماں نے خودکشی کر لی تھی۔ ہم دونوں کا رو رو کر برا حال تھا۔ ہماری چیخیں سن کر سارا محلہ اکٹھا ہو گیا تھا۔ لوگوں نے ہی اماں کی تجہیز و تدفین کی تھی۔ ابا اماں کے جنازے پر بھی نہ آیا تھا۔ بعد میں مجھے اس کمرے سے ایک خط ملا جو اماں کا ہی لکھا ہوا تھا، جسے پڑھنے کے بعد ہم پر یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ اماں نے یہ قدم کیوں کر اٹھایا تھا۔ دراصل ابا نے اماں کو کسی کے ہاتھ بیچ دیا تھا۔ اس رات وہ لوگ اماں کو ہی لینے آئے تھے، مگر اماں نے ان سے ایک روز کی مہلت مانگ لی تھی۔ اماں نے اپنی عزت بچانے کی خاطر خودکشی کر لی تھی۔ اماں کی موت کا ذمہ دار ہمارا اپنا باپ ہی تھا۔ یہ واقعہ ہونے کے بعد اور اماں کی جدائی کے بعد میں بہت زیادہ ڈر اور خوف میں مبتلا ہو گئی تھی۔ میں نے کسی کے سامنے آنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ ابا کے تو نام سے ہی میں سہم جایا کرتی تھی، لیکن میرے مقابلے میں اماں کی موت کے بعد میری بہن نڈر اور بہادر ہو گئی تھی۔ وہ ابا سے بالکل نہ ڈرتی تھی۔ پہلے جو تھوڑا بہت بھرم اور جھجک تھی، اماں کی موت کے بعد وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ میری بہن ابا سے بالکل نہ ڈرتی تھی، بلکہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے جواب دیا کرتی تھی۔ جن لوگوں سے ابا نے اماں کا سودا کیا تھا وہ لوگ روزانہ دروازے پر آ جایا کرتے تھے اور ابا سے گالم گلوچ کر کے جایا کرتے تھے۔ پھر اچانک ہی انہوں نے آنا چھوڑ دیا تھا۔ جانے ابا نے ان سے ایسا کیا کہا تھا کہ وہ لوگ اب ابا کو تنگ کرنا چھوڑ چکے تھے۔ خیر وقت گزرتا گیا تھا۔ ہم دونوں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھیں اور اپنی ماں کی طرح ہی بے تحاشا خوبصورت تھیں۔ ابا کو اب بھی خدا کا خوف نہ آیا تھا۔ اس نے ابھی تک اپنی حرکتیں نہیں چھوڑی تھیں۔ اس کی وہی عادات تھیں، نشہ اور جوا ہی اس کی زندگی تھے، باقی کسی سے اس کو کوئی سروکار نہ تھا۔ ہم دونوں بہنوں کا پیٹ محلے والوں کے سر پر پل رہا تھا۔ اگر اماں کے ارد گرد والوں کے ساتھ اچھے تعلقات نہ ہوتے تو شاید آج تک ہم دونوں بہنیں بھی فاقے کر کے مر چکی ہوتیں۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے جب ایک دن ہماری زندگی میں پھر سے ایک طوفان آیا۔ میں اور میری بہن گھر میں ہی بیٹھی ہوئی تھیں جب گھر کا دروازہ کھلا اور ابا گھر میں داخل ہوئے۔ یہ کوئی حیرت کی بات نہ تھی، حیرت تو ہمیں ابا کے ساتھ آنے والے لوگوں کو دیکھ کر ہوئی تھی۔
ابا کے ساتھ ایک مولوی اور باقی ابا ہی کی طرح کے نشئی لوگ تھے۔ ابھی یہ سب دیکھ کر ہماری حیرت کم نہ ہوئی تھی کہ ابا نے ہم پر ایک اور بم پھوڑا۔ ابا نے کہا کہ تہمینہ کو تیار کرو، آج تہمینہ کا نکاح ہے میرے دوست کے ساتھ۔ ابا کے اتنا کہتے ہی ابا کے پاس کھڑا بوڑھا نشئی ہنسنے لگا تھا۔ میں نے اپنی بہن کی طرف دیکھا جس کا چہرہ مارے غصے کے لال ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی میں اسے کھینچ کر کمرے میں لے گئی تھی۔ اندر جاتے ہی میری بہن نے پاگلوں کی طرح توڑ پھوڑ شروع کر دی تھی۔ میں نے بہت مشکل سے اسے کنٹرول کیا تھا۔ میں نے اسے کہا یہاں آرام سے بیٹھ جاؤ، اس کے بعد مل کر اس مسئلے کا کوئی حل سوچتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ میرا ارادہ تھا کہ میں ابا سے بات کروں، ہو سکتا تھا کہ ابا کو احساس ہو جائے کہ وہ کیا کرنے جا رہا تھا۔ میں نے اپنی بہن سے کہا کہ تم یہاں بیٹھو، میں ابا سے بات کر کے آتی ہوں، تب تک تم اپنے آپ پر کنٹرول کرنا اور کچھ ایسا مت کرنا کہ جس سے ہم دونوں کی زندگی میں پریشانیاں آ جائیں۔ میری بہن نے مجھے کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا تھا۔ میں اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھی، اس سے پہلے کہ میں باہر نکلتی مجھے اپنے پیچھے کھٹکا سا ہوا تھا۔ میں نے جو ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میری بہن کھڑکی کھول کر کھڑکی سے باہر کی طرف کود گئی تھی۔ جب تک میں کھڑکی تک پہنچتی تب تک وہ روڈ پر رکشہ رکوا کر اس میں سوار ہو چکی تھی۔ میں اسے آواز بھی نہیں دے سکتی تھی۔ مجھے بہت پریشانی ہو رہی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ میری بہن گھر چھوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ 10 منٹ کے بعد ابا کمرے کا دروازہ کھٹکھٹانے لگے تھے، ساتھ ہی ساتھ آوازیں بھی دینے لگے تھے۔ اندر میرا سانس خشک ہونے لگا۔ مارے گھبراہٹ کے میرے ہاتھ پیر پھولنے لگے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں ابا کو کیا جواب دوں اور ان سے کیا کہوں کہ میری بہن کہاں ہے۔ میں دروازہ بند کر کے اندر ہی بیٹھی رہی تھی۔ ابا کو جب اندر سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا تو ابا نے دروازے کو زور سے دھکیلنا شروع کر دیا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد دروازہ ٹوٹ کر کمرے کے بیچوں بیچ آ گرا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میری چیخ بلند ہوئی تھی۔ تبھی ابا بپھرے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ انہوں نے ہر طرف میری بہن کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ ہوتی تو انہیں ملتی نہ۔ وہ غصے سے میری طرف بڑھے اور مجھ سے میری بہن کے بارے میں پوچھنے لگے۔ میں نے آنکھیں بند کرتے انہیں بتا دیا تھا کہ وہ بھاگ گئی ہے، جسے سن کر ابا کی آنکھیں ایک دم لال ہو گئی تھیں، جبکہ وہ آدمی بھی اب ابا کو باتیں سنانے لگا تھا۔ ابا کچھ دیر خاموش کھڑے رہے اور پھر اس آدمی کو کہنے لگے کہ میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ کیا ہوا اگر بڑی بھاگ گئی تو چھوٹی بھی تو اس کی بہن ہے، اسی ماں کی بیٹی ہے، تم لوگ آؤ سارے۔ اتنا کہتے ہی ابا نے مجھے پکڑ کر بیڈ پہ بٹھایا اور مولوی صاحب کو نکاح شروع کرنے کا کہا۔ میرے نہ کرنے کے باوجود بھی ابا نے زبردستی میری شادی بڈھے نشئی کے ساتھ کرا کر مجھے رخصت کر دیا۔ میرا شوہر مجھے رخصت کرا کر اپنے ساتھ گھر لے آیا تھا۔ میں اس رات خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ خوف سے میرا برا حال تھا۔ آنے والے وقت کو لے کر میرے دل میں ڈھیروں وسوسے آ رہے تھے۔ تبھی نشے میں دھت میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا تھا اور بستر پر گرتے ہی سو گیا تھا۔ میں حیران پریشان سی اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ ابھی میں اسی شش و پنج میں مبتلا تھی کہ کیا کروں اور کیا نہیں کہ عین اسی وقت کمرے کا دروازہ پھر سے کھلا اور ایک عورت کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس عورت کی عمر 60 یا 65 کے درمیان تھی۔ پہلے وہ مجھے دیکھ کر ایک دم اپنی جگہ ساکت ہوئی تھی اور عجیب سی نظروں سے مجھے سر تا پیر گھور گھور کر دیکھنے لگی تھی۔ پھر جب اس نے میرے شوہر کو بے ہوش دیکھا تو فوراً میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی کہ یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ عمر بھر پچھتا ہوگی۔ اس عورت کا لہجہ ہی کچھ ایسا تھا کہ میں آگے کے بارے میں سوچ کر ہی اندر تک کانپ گئی تھی۔ میں نے بمشکل اپنا دلہن کا جوڑا سنبھالا تھا جو نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے میرے شوہر نے مجھے دیا تھا، اور مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ جوڑا پہننا پڑا تھا۔ میں وہ دلہن کا جوڑا پہنے کمرے سے نکلی اور پھر تیزی سے گھر سے باہر نکل آئی، اور گھر سے باہر نکل کر میں نے ایک مرتبہ مڑ کر اس عالیشان گھر کو ضرور دیکھا تھا، مگر اس عورت کی بات یاد آتے ہی تیزی سے وہاں سے بھاگ آئی تھی۔ مجھے راستے کا کوئی تعین نہیں تھا کہ مجھے کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں۔ گھر جاتی تو ابا دوبارہ مجھے اس جہنم میں جھونک دیتا۔ میری بہن نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ میں نے شدت سے اپنی بہن کو یاد کیا تھا۔ اماں کے جانے کے بعد اس نے مجھے بالکل اپنی بیٹی کی طرح ہی پالا تھا، مگر اس مصیبت کے وقت میں مجھے تنہا چھوڑ کر نہ جانے کہاں بھاگ گئی تھی۔ میں راستے سے جا رہی تھی جب میرا ٹکراؤ ایک نوجوان سے ہوا۔ میں نے اس سے مدد مانگی تو وہ مجھے لے کر اپنے گھر جانے لگا۔ میں عقل کی اندھی اس کی آنکھوں میں موجود اپنے لیے گندے جذبات تک نہ دیکھ پائی تھی۔ وہ مجھے اپنے گھر لایا اور مجھے ایک کمرے میں لے گیا۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے دروازہ باہر سے بند کر دیا۔
کمرے میں دیکھتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ مجھے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ میں نے ایک انجان پر بھروسہ کر کے اپنی عزت داؤ پر لگا دی تھی۔ کمرے میں 11 مرد تھے جو سب کے سب مجھے ہوس بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے اور مجھے یوں گھبرایا ہوا دیکھ کر کہے لگا رہے تھے۔ مجھے ان کی نظریں اپنے وجود میں گڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ ہوس کے پجاری میری عزت پامال کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ مجھے اپنی عزت بچانے کا کوئی بھی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں ان کے پاؤں بھی پڑی کہ مجھے جانے دیں، مگر وہ سب کے سب نشے میں دھت تھے۔ ان میں سے کسی پر بھی میری کسی فریاد کا کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ میں چیخ کر تھک چکی تھی۔ اچانک ہی میری نظر فروٹ باسکٹ میں رکھی چھری پر پڑی تھی۔ میں نے فوراً سے وہ چھری اٹھائی اور ان سب کو دکھاتے ہوئے انہیں اپنے قریب آنے سے روکنے لگی، مگر اس پر ان کے پہلے سے بھی زیادہ اونچے کہے بلند ہوئے تھے۔ کہاں وہ 11 ہٹے کٹے مرد اور کہاں میں ایک کمزور سی لڑکی۔ اس وقت میرے ہاتھ میں چھری کے بجائے بندوق بھی ہوتی تو بھی میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے ہاتھ میں پکڑی چھری کو بے بسی سے دیکھا تھا۔ میں اسے پھینکنے ہی لگی تھی کہ تبھی اچانک میرے دل میں کیا سمائی، میں نے وہ چھری تیزی سے اپنے گلے پر چلا دی تھی۔ چند لمحوں کا کھیل تھا، میرے سامنے کا منظر دھندلانے لگا تھا۔ تبھی باہر سے گولیوں کی آوازیں آئی تھیں۔ سامنے کھڑے سارے مرد ایک دم سے حواس باختہ ہوئے تھے۔ حواس کھونے سے پہلے میں نے جو آخری منظر دیکھا وہ یہ تھا کہ میری بہن تیزی سے میرے قریب آئی تھی۔ اس نے مجھے گود میں لیا تھا۔ اس کے ساتھ کوئی 2 مرد بھی تھے اور ساتھ میں پولیس بھی تھی۔ اس کے بعد میں نے کلمہ پڑھ کر خود کو رب کے حوالے کیا تھا اور آنکھیں موند لی تھیں، مگر رب کو ابھی میری موت منظور نہیں تھی۔ 3 دن بعد جب میرے ذہن کے پردے سے اندھیرا چھٹا تو میں نے خود کو ہسپتال کے بستر پر پایا تھا۔ میں زندہ بچ گئی تھی۔ میرے پاس میری بہن اور 2 مرد تھے، جن میں سے ایک تقریباً ابا کی عمر کا تھا اور دوسرا 24-25 برس کا تھا۔ دونوں کے چہروں میں کافی زیادہ مماثلت تھی۔ میں بار بار ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ مجھے نہ جانے کیوں ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے یہ چہرہ پہلے بھی دیکھا تھا، لیکن کہاں یہ مجھے یاد نہیں تھا۔ تبھی میں نے اپنی بہن سے پوچھا تو جو جواب میری بہن نے دیا سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ میری بہن نے مجھے بتایا کہ ہمارے ساتھ موجود ابا کی عمر کا شخص میرا سسر اور دوسرا جوان میرا شوہر تھا۔ میں بہت حیران تھی۔ میرا شوہر تو بوڑھا نشئی تھا، پھر یہ اتنا مہذب اور خوبصورت لڑکا میرا شوہر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پر میری بہن نے مجھے کہا کہ جو میرا سسر تھا وہ اصل میں اماں کا چچا زاد تھا، وہی چچا زاد جس سے اماں کی شادی ہو رہی تھی اور اماں کی چچی نے اماں کو کوٹھے پر بیچ دیا تھا۔ میری بہن کو وہ لوگ تھوڑے دن پہلے ہی ملے تھے۔ میری بہن کی شکل اماں سے میل کھاتی تھی۔ تبھی وہیں سے تعارف کا سلسلہ چل نکلا تھا اور میری بہن نے انہیں ہر ایک بات جو ہمیں اماں نے بتائی تھی انہیں بتا دی تھی، جسے سننے کے بعد وہ بہت رنجیدہ ہوئے تھے۔ خیر میری بہن نے مجھے بتایا کہ وہ پہلے سے ہی ابا کی باتیں سن چکی تھی کہ ابا جوا ہارنے کے بعد اس کا نکاح نشئی کے ساتھ کرانا چاہتا ہے۔ تبھی اس نے میرے شوہر اور سسر کی مدد لی تھی اور اسے اس نشئی کے گیٹ اپ میں ہمارے گھر آنے کو کہا تھا، اور وہ خود جان بوجھ کر بھاگی تھی تاکہ ابا اس کے بجائے میرا نکاح اس سے کروا دیں، کیونکہ وہ خود سے پہلے میرا گھر بسا ہوا دیکھنا چاہتی تھی، مجھے محفوظ ہاتھوں میں دینا چاہتی تھی۔ جب میں رخصت ہو کر گھر پہنچی تو اماں کی چچی جو کہ میری دادی ساس تھی، اسے اپنے اکلوتے پوتے کی یوں شادی پسند نہ آئی۔ اس نے میرے شوہر کو بے ہوشی کی دوا پلا کر مجھے گھر سے بھاگ جانے کا کہا اور پھر میرے پیچھے وہ نوجوان لگا دیا۔ وہ میرے ساتھ بھی برا کرنا چاہتی تھی، مگر بھلا ہو میری بہن کا جس نے مجھ پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ وہ جلد ہی میرے شوہر اور سسر کو لے کر اس جگہ پہنچ گئی، مگر میں نے جلد بازی میں خود کو نقصان پہنچا لیا تھا۔ میرے سسر نے اپنی ماں سے میری ماں اور میرا دونوں کا انتقام لیا تھا۔ میرا شوہر بہت اچھا تھا۔ میرے سسر نے ہمیں الگ گھر لے کر دیا تھا۔ میرے سسر نے میری بہن کی شادی بھی بہت اچھی جگہ کرائی تھی۔ وہ بالکل ہمیں اپنی بیٹیوں کے جیسے محبت کرتے تھے۔ ہمارا اپنا ابا جوئے کے ہی ایک کھیل میں قتل ہو گیا تھا۔ ان کے لیے ہم صرف مغفرت کی دعا ہی کر سکتی ہیں۔ آج میں اور میری بہن دونوں اپنے اپنے گھروں میں بہت خوش ہیں۔ میری بہن کے 3 بچے ہیں، جبکہ میرے ہاں ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی، مگر میرے شوہر نے کبھی مجھے اس چیز کا طعنہ نہیں دیا۔ اس کا کہنا ہے کہ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، وہ بہترین فیصلے کرتا ہے، اور وہی ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اگر اس نے ہمارے نصیب میں اولاد لکھی ہوئی تو وہ ضرور ہمیں اس نعمت سے نوازے گا۔